बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबके हो सहर फरीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। जी तो आज मैं लेकर आई हूँ इस कहानी के एपिसोड नंबर 11। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहूँगी, कल जो इंटरनेट ने मुझे ख्वार किया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं एक एपिसोड अपलोडिंग पे लगा लेती थी और जैसे ही इंटरनेट मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था वो बीच में ही रह गया था, तो फिर मैंने कैंसिल करके वापस में री अपलोडिंग पे लगा लिया था और उसको जो है ना घंटों लग गए थे, अपलोड ही नहीं हो रहा था। सुबह जाके जब बिजली आई थी मैंने फिर से अपलोडिंग पे लगा लिया था और फाइनली अभी जो है 10 बजे आपको एपिसोड मिल गई होगी। तो जैसे मैंने आपसे आपसे वादा किया था कि आज मैं 2 एपिसोड अपलोड करूँगी, तो आज है एक ही दिन में 2 एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आएगी आज की एपिसोड। और कल का एपिसोड जितना सैड था, आज का एपिसोड उतना ही मज़ेदार और बहुत रोमांटिक होने वाला है। तो आज के एपिसोड में मैं पक्का टारगेट रखने वाली हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड और कल का एपिसोड जो होगा, ओह माय गॉड, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अभी कहानी में सब अच्छे अच्छे पार्ट्स ही आएंगे और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। तो टारगेट है, मुझे चाहिए 60 लाइक्स और आप सबके 40 कमेंट्स। अगर ये हो जाते हैं तो मेरा पक्का आपसे वादा है, मैं 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट्स का एपिसोड, लंबा एपिसोड आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा आप सबसे वादा रहा। बस जाने से पहले, एपिसोड शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह के मज़ेदार से नॉवेल्स आपको डेली मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। मुबारका माय डियर भाभी। मेहमान ने उसे ज़ोर से गले लगाकर मुबारकबाद दी, जबकि सामने से आते आहान को देखकर हुरिया बुरी तरह झिम गई, मगर मेहमा आहान की आमद से बेखबर अभी तक उसे गले लगाए हुए थी। अस्सलाम वालेकुम। आहान ने मुश्तरका सलाम किया तो मेहमा करंट खाकर पीछे हटी। कैसी हैं आप? उसने हुरिया से इस्तफार किया। जी ठीक हूँ भाई, वो खुजदिली से बोली। ये जब फ्री हो जाए तो उन्हें रूम में भेज दीजिएगा, उसने मेहमा की तरफ इशारा करके हुरिया को कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये क्या था? मेहमा को उसका रवैया समझ ना आया। उनके दरमियान ताल्लुकात खुशगवार ना सही, मगर ऐसे भी नहीं थे कि वो उसे मुखातिब ही ना करता। मेरा ख्याल है भाई जेलस हो रहे हैं, हुरिया ने शदीद से अंदाज में कहा। जेलस? किससे और क्यों? मेहमा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। शायद मुझसे जेलस हो रही होंगी क्योंकि उनकी बीवी इस कदर वारफतगी से मुझसे लिपटी हुई थी। शट अप। मेहमा का रंग पल में बदला था। इससे पहले हुरिया मजीद उसका रिकॉर्ड लगाती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इस सारे अरसे में आहान की बदौलत इतना ज़रूर हुआ था कि वो अब उसे बात करने लगी थी। कभी कुछ पूछना होता या कुछ बताना होता तो वो अब सहूलत से बात कर लिया करती थी। आहान के लिए अभी ये भी बहुत था। ये क्या था? आहान फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो थानेदारियों की तरह उसके सर पर मौजूद थी। क्या? वो अनजान बना बाल बनाने में मसरूफ़ था। आपने अभी हुरिया के सामने ऐसे क्यों बोला? वो दांत पिस गए उसकी बेखबरी वाले अंदाज पर। ऐसे ही नॉर्मली बोला था। क्यों, उन्होंने कुछ कहा कि आपसे? वो अब उसकी तरफ मुड़ा। नहीं, उसने क्या कहना। खैर आप बताएं क्यों बुलाया था? वो जल्दी से बात बदल गई। वैसे ही बुलाया था क्योंकि आपको खुद से तो शायद मेरे पीछे आने का ख्याल नहीं आता, इसलिए मैंने अटेंशन सीख करने के लिए बोल दिया। आहान ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मेहमा बस उसे घूर के रह गई। एक कप चाय का पिला दे अपने हाथों से बनाकर, मेहमा के घूरने को वो नज़रअंदाज करता बोला। वो चुपचाप चाय बनाकर लाई और उसके सामने रखी। शुक्रिया। आहा ने चाय का सिप लेते हुए उसको देखा, जो कुछ उलझी उलझी हुई दिखाई दे रही थी। क्या बात है, कुछ कहना है? मेहमा को समझ ना आया कि क्या करे। क्या उसे कह देना चाहिए, मगर नहीं जानती थी कि उसका रद्द अमल क्या होगा इस बात पर। फिर कुछ सोचकर वो चुप ही रही कि अभी मुनासिब नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है, बस थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वो खुद को संभाल चुकी थी। इस टाइम सोना ठीक नहीं है, थोड़ी देर तक खाना खा के सो जाइएगा। आहान को पता था कि जो कह रही है बात वो नहीं है, मगर उसने इसरार करना भी मुनासिब ना समझा। दिल तो नहीं कर रहा खाना खाने को। उसका हर चीज़ से दिल उचार सा हो गया था। कभी कभी दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए, हर बात दिल की भी नहीं मानी जा सकती। ये भी ठीक कहा। खैर आप काम करें, मैं आती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो क्या आप नहीं जाएंगी? उसने लैपटॉप साइड पर रखा। मेहमा को समझ ना आया कि क्या जवाब दे। भला वो यहाँ बैठ कर क्या करती? उनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी ना थी कभी। वो मैं बस अभी आ जाऊंगी। फरवा से एक काम था। उसे यही बहाना सूझा। आहान देख रहा था कि जितनी वो कोशिश कर रहा है कि उनके दरमियान सब नॉर्मल हो जाए, मेहमा उतना ही उससे दूर भागने लगी थी। ज़ारून की आंख खुली तो कमरा खाली था। उसने सुस्ती से आंखें बंद कर ली। कितने दिनों बाद भरपूर नींद की थी उसने। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर फ्रेश होने चल दिया। हुरिया उसे ही देखने के लिए आई थी कि खाना तैयार था। पीजा ने उसे भेजा था कि ज़ारून को अब उठा दे। वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ पर वो समझ गई थी कि शावर ले रहा है, सो वो खामोशी से वापस पलट गई। बीजान, वो फ्रेश हो रहे हैं, अभी आ जाते हैं। चलो ठीक है, खाना लगवाओ और बाहर भी पैगाम भिजवा दो मुलाजिमों के हाथ। हुरिया ने अपनी निगरानी में खाना लगवाया। अरसे बाद आज खाने की मेज़ पर सारे अफराद मौजूद थे, वरना तो कभी कोई काम पर होता तो कभी कोई गैर हाजिर होता। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और साथ साथ ज़ारून की क्लास भी ली गई, जिस पर वो खामोशी रहा। बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। बाकी सब तक तो ठीक था। जब उसने हुरिया को भी खीखी करते देखा तो एक शिकवा कुनार नज़र उस पर डाली तो वो गड़बड़ाकर अपनी प्लेट पर झुक गई। खाने के बाद चाय का दौर चला। दरअसल आज सब घर पर मौजूद थे और काफ़ी टाइम बाद शाह हवेली में ऐसी रौनक लगी थी, वरना तो पे दर पे पेश आने वाले हादसों ने सबको ही उदास कर दिया था। फरिया की शादी, जो किसी न किसी मसले की वजह से लेट हो जाती थी, नेक्स्ट जुमे को फाइनल कर दी गई थी, क्योंकि मजीद लटकाना अब मुनासिब ना था। वो लोग काफ़ी इसरार कर रहे थे।
हेलो, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी आप? कॉल मिलते ही दूसरी तरफ से बेताबी से पूछा गया, क्या हो गया है? अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर रही तो इसका मतलब है कि पास कोई है मेरे। बंदा सब्र ही कर लेता है, सब्र ही तो नहीं हो रहा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस अज़ियत में हूँ। तुमने शायद किसी से मोहब्बत नहीं की, वरना यूँ ना कह रही होती। हाँ, सही कहा, मोहब्बत नामी बला से फ़िलहाल महफूज़ हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। फिर तो खुशकिस्मत ही हो, क्योंकि जिन्हें ये रोग लगा है वो पल पल तड़पते हैं, सिसकते हैं। मुझे ही देख लो, महबूब किसी और की दस्तरस में हो तो इंसान हर वक्त अंगारों पर लौटता रहता है। ये ऐसी जलन है कि बंदे को तिल तिल मारती है, मगर रिहाई फिर भी नहीं मिलती। उफ, अगर मोहब्बत इतनी बेदर्द होती है तो मैं तो ऐसे ही भली हूँ मोहब्बत से। उसने झुरझुरी ली। खैर, मेरा काम कब तक होगा? ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा मुझसे। मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर अभी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मैं नहीं जानती कि उसका अंजाम क्या होगा। बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो मत, तुम तो अच्छा काम करी हो। मोहब्बत करने वालों को मिलाना तो सवाब का काम होता है। बस तुमने जैसा बोला था वैसा ही करना। तुम मेरी अमानत में ख़यानत नहीं करोगी, जैसा कि तुमने बोला था। हाँ हाँ, याद है मुझे, बेफ़िक्र रहो, मैं ख़ाइन नहीं हूँ, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने यकीन दहानी करवाई। दूसरी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। सख्त लहजे में वार्निंग दी गई। एक तो मैं इसके लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल ले रही हूँ, और आगे से मुझे ही ये आंखें दिखाई जा रही है। गुस्सा तो उसे बहुत आया था, मगर खामोश ही रही, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। बंद करो फ़ोन, अब मैं कॉल खुद करूँगी। जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम्हारा फ़ोन ना आए मुझे, क्योंकि अगर वक्त से पहले बात बाहर निकल गई तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ओके ओके, नहीं करूँगी, मगर तुम भी जो करना जल्दी करना प्लीज़, क्योंकि मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मेरा यकीन करो, सबसे अज़ियतनाक ये है जिसे आपने अपने लिए सोचा हो वो किसी और के साथ हो। ये देखना मुश्किल तरीन काम है प्यार करने वालों के लिए। ओके, मैं करती हूँ कुछ जल्दी ही मौका देख के। जी, तो आप बताइए कि क्या हो रहा है? ये सरप्राइज़िंग पार्ट क्या होगा? आप लोग मुझे गेस करके बताएँ, क्योंकि बहुत ही ट्विस्टिंग पार्ट होने वाला है ये, स्पेशली ये कन्वर्सेशन जो आप देख रहे हैं। तो गेस करके बताएँ कि ये कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है? आपकी चाय? इरहान ने उसकी चाय लाकर रखी। नहीं, बस बाहर सबके साथ पी ली थी, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है चाय की। मुराद ने एक नज़र उस पर डालकर दोबारा फ़ाइल पर झुक गया। ओके, मैं ही पी लेती हूँ। इरहान ने कंधे उचकाते कप उठा लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गई। जानती थी कि वो उससे नाराज़ है, मगर वो उसे मनाने का कोई इरादा न रखती थी। सो मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेती, आसमान पर चमकते सितारों की तरफ देखने लगी। मुराद ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा। मतलब हद हो गई है, मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। बजाय अपनी सफाई देने के वो तो ऐसे मुतमईन दिखाई दे रही थी जैसे कोई बात ही नहीं हो। काम में भी दिल नहीं लग रहा था। फाइल बंद की और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल यूज़ करने लगा। मैडम का तो जाने कब तक का प्रोग्राम था उधर ही खड़े रहने का। उसे खुद पर भी अब गुस्सा आने लगा था। वो इतना जज्बाती तो कभी नहीं रहा था। उनकी शादी को साल होने वाला था, मगर इस तरह तो वो कभी बेकरार नहीं हुआ था। उसे खुद पर पूरा कंट्रोल रहता था। भाड़ में जाए। उसने मोबाइल भी बंद कर दिया और लाइट ऑफ करके आंखें मूंद ली। हूर, ज़ारू ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने करीब किया। वो जो इतना लेट रूम में आई थी कि वो सो जाएगा, मगर वो तो शाम तक सोया हुआ था। भला अब क्या सोता? मगर वो जानबूझकर सोने की एक्टिंग करती लेटी रही। मुझे पता है आप जाग रही हैं। ज़ारू ने उसके बाल संवारे। बात ना करे मुझसे। इस तरह फरार से क्या हासिल? उसने उसे उकसाया, मगर वो ढीठ ही बनी रही। तो आपको बात नहीं करनी? ओके, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे पहले कि हूर कुछ समझ पाती, उसकी सांसों को वो अपने कैद में ले चुका था। महीनों बाद ये एहसास, ये लम्स महसूस करती वो मरने को थी। नीम दराज उस पर झुका। गुजरे महीनों, उनके दरमियान जो कुछ भी गुजरा, जो भी उन्होंने सहा, एक एक पल की अजियत चुन रहा था वो। हुरिया की सांसें उखड़ने लगी, मगर वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हुरिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। मजीद कुछ झुका रहने के बाद वो सीधा हुआ। हुरिया तकिए पर एक साइड को सर डाले सांस बहाल करने की कोशिश में थी, जबकि वो दिलचस्पी से उसे ही निहा रहा था। कुछ हालत काबू में आई तो उसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर उसके दोनों अतराफ ज़ारून के हाथ थे। फरार की ये सारी कोशिशें बेकार है, वो मध्यम सा उसके कान में बोला। पीछे हो, वो मुश्किल से बोल पाई। बोला ना, आज फरार की राहें बंद है। ज़ारून प्लीज़ पीछे हटे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसे रोके। आप नाराज़ हैं मुझसे? वो एकदम सीरियस हुआ। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। हुरिया को अब रोना आ रहा था। उसे लगा ज़ारून उसके इनकार को उसकी नाराज़गी समझ रहा है। मुझे तो लगा आप नाराज़ हैं। किस बात से लगा? वो आंखें झुकाए बोली। आपके ज़ारून कहने से? ज़ारून कहने से क्या मतलब? मतलब कि पहले तो जब मैं आपके करीब आया था आप ज़ारू नहीं कह रही थी। उस रात आपने मुझे शाह बोला था और बार बार बोला था, मगर आज मेरे करीब आने पर आपने ज़ारून बोला। मुझे लगा शायद गुस्से में हैं आप। हुरिया को शदीद हैरत हुई कि उसने इतनी छोटी सी बात भी नोट की थी। आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपको याद है? मुझे भी उस रात का एक एक लम्हा हिफ्स है। उसकी आंखों में नजर आती हैरत वो देख चुका था। हुरिया मजीद सुर्ख पड़ी उसके इस तरह के जवाबों पे। ज़ारून उसकी रंगत में घुलती सुर्खियाँ देखकर मुतमईन सा होता उसकी ब्यूटी बोन पर झुका। हुरिया का दिल जैसे हल्क में अटका। उसके लिए ज़ारून को रोकना मुश्किल हो रहा था। जज्बात का सैलाब उमड़ आया था। ज़ारून की आंखों की खुमारी और लहजे की गंभीरता इस बात की गवाही के समंदर में तुगयानी बर्पा हो गई है। एक जवाब मर्द बंदे के जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल तरीन अमर था, जबकि वो महीनों से जब्त किए हुए हो।
زارون کے ہونٹوں نے گردن سے گہرائیوں میں سفر کرنا شروع کیا، جبکہ حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ شاہ! کانپتے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے تھامے لرزتے ہونٹوں سے وہ بمشکل اسے پکار پائی۔ آپ کیا ہے جانے زارون شاہ، کیوں تڑپانے کے در پہ ہیں؟ مہینوں کی مسافت طے کر لی ہے نا، وہ بہت ہے۔ مجھے بات کرنی ہے۔ جہاں اس کے لیے زارون شاہ کی بے رخی برداشت کرنا بے حد مشکل تھا، وہیں زارون کی شدید قربت سہنا بھی اس کے لیے جان جوکوں کا کام تھا۔ بعد میں کریں گے باتیں، جب میں نے باتیں کرنے کا بولا تھا تب کرنی تھی نا باتیں، اب میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے باتیں سننے کا۔ بس میرا نام لے، مجھے پکارے، کوئی اقرار کرے، کوئی اظہار کرے۔ ضروری بات ہے پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی، اس کے ہر عمل میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ حوریہ کا دل ہول جاتا تھا۔ ایک تو آپ میری محبت کا کبھی کبھی بہت ناجائز استعمال کرتی ہیں۔ خیر بولے کیا بات ہے؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ متفکر سا اس کے ماتھے اور اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگا۔ نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اتنی خراب نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ تو کتنی خراب ہے پھر؟ مجھے نہیں پتا، آپ پیچھے ہٹے۔ وہ جھنجھلا گئی کہ کیسے بتائے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو پاس آنے سے منع کر رہی ہوں تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ وہ تیزی سے بول گئی۔ سوائے اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ زارون کو اس وقت روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ نو وے یار نہیں۔ بات جب زارون کے پلے پڑی تو وہ بری طرح کر رہا اٹھا۔ شٹ یار! اس نے زوردار پنچ بیڈ پر مارا۔ حوریہ کو بے وقت ہنسی آئی جس کو وہ روک بھی نہ سکی۔ بہت دان نکل رہے ہیں، شام سے دیکھ رہا ہوں میں۔ ہنس لے بہت جلد حساب برابر کروں گا، پھر بھی یوں ہی کہہ لگانا۔ شاہ نہیں، شاہ نو، شاہ پلیز، پھر یہ مت بولنا۔ اس نے اسے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا تو دانت پیس کے بولا، جبکہ وہ اس کی دھمکی نما وارننگ پر بری طرح نروس ہوئی۔ اب مسکرانے کی باری زارون کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ہنسو اب۔ زارون نے اسے گدگدایا۔ بہت گندے ہیں آپ، میں نہیں کر رہی اب بات آپ سے۔ وہ منہ پلا کر کروٹ بدل گئی۔ اچھا یہ بات ہے؟ زارون نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا ہے؟ وہ جھٹ پٹائی۔ چھڑوا لو، میں تو نہیں چھوڑتا۔ اس نے مزید اسے خود میں بھینچا۔ صرف 5 دن رہ گئے تھے فروا کی شادی میں، ہر طرف گہما گہمی سی تھی، شاپنگ ہو رہی تھی، کسی کا کچھ رہ جاتا تو کسی کی کوئی چیز مسنگ ہوتی۔ ہر فنکشن کے لیے اس بار وہ کلر سیم رکھنے والی تھی ڈریسز کے۔ اشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی آج کل، اور اس کے لیے شاپنگ ہمیشہ کی طرح میر شاہ نے خود ہی کی تھی۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ سب ہی بہت احتیاط کرتے تھے۔ حوریہ کے ساتھ پیش آئے حادثے کے بعد سے ہر کوئی نہ کوئی اشنا کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ باہر آنا جانا پہلے بھی بہت کم تھا، آج کل تو بالکل ہی بین ہو گیا تھا۔ موسٹلی شاپنگ آن لائن کی تھی سب نے، مگر پھر بھی ایک بار شاپنگ مال کا چکر لازم تھا، جس کے لیے وہ اپنے شوہر صاحبان کو پٹانے کی کوشش میں تھی۔ کیا آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ ارہا کو اب تھوڑی ٹینشن ہو رہی تھی۔ مراد کا موڈ بہت ہی سیریس ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہیں کچھ کام ہے، کارڈ لے جائیں، اب جو لینا ہے لے لے سب کے ساتھ جا کے۔ وہ شوز پہنتا مصروف سا بولا۔ ارہا کا بیہیویئر اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ جب وہ اسے اگنور کرتا تو تب وہ چھپ کے روتی، بہانے ڈھونڈتی اس کے پاس آ کے اسے دیکھنے کی، اور اب جب اس نے 2 ٹوک بات کی تو وہ دامن چھڑا گئی تھی۔ اپنے پاس رکھے اپنا کارڈ۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کریڈٹ کارڈ وہی پھٹکتی واپس موڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی، مراد نے اسے کلائی سے تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، اور وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ مراد نے گہری نظر اس پہ ڈالی جو اس کی شرٹ کو دبوچے کبوتر کی طرح آنکھیں مینچے اس کی گود میں بے ترتیب سی حالت میں تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی؟ قدرے خود کو سنبھال کے وہ خفگی سے بولی، ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اور جو آپ کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ چوٹ کیا صرف آپ کو لگ سکتی ہے؟ باقی سب کیا پتھر کے ہیں کہ آپ بار بار ہمیں چوٹ پہنچائیں گے اور وہ اف نہ کرے؟ مراد مزید اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شکوہ کناں سا بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ اس کی اس قدر قربت پر ارہا کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ بولتی کیا خاک! اس کی تو سانسیں بھی جیسے رکنے کو لگی تھی۔ ارہا نے کہا اس کے ایسے تیور دیکھے تھے، اس نے تو ہمیشہ اسے سیریس سا، لیا دیا سا، روکھا پھیکا لہجہ اور اکڑ سا ہی دیکھا تھا، جیسے واقعی وہ کوئی بے جان روبوٹ ہو۔ ہمیشہ ایکسپریشن لیس چہرہ ہوتا تھا اس کا، مگر یہ کیا آنچ دیتا لہجہ، یہ لہجے کی بے قراری، یہ آنکھوں کے چھلکنے پر جذبات کی خماری، یہ مدھم سا سحر جاگتا انداز، یہ کون سا مراد شاہ تھا جو اس کو پاگل بنا رہا تھا، اس کی دھڑکنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اتنے نزدیک لا کر اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا؟ آپ نے ہی کیا ہے یہ سب، آپ نے ہی مجھے برسوں سے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیا محبت اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی محبوب یوں پل پل تڑپا کر سزا دیتا ہے؟ کیوں میں اکیلا ہی اس آگ میں جل رہا ہوں؟ آپ کو اس کی آنچ کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیوں آپ کو احساس نہیں ہوتا میں کب تک جھلستا رہوں گا اس تپش میں؟ مرہم کیوں نہیں رکھ دیتی میرے زخم ہوئے وجود پر؟ میری بلکتی سلگتی روح کو اپنے لمس سے آرام دے، مجھے اس اذیت سے نکال لے۔ یہ چپ کے تالے توڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں مر رہا ہوں مگر ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آپ کی رضامندی کا منتظر ہوں۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا، میں بہت تڑپا ہوں۔ میں نے آپ کی ریجیکشن، آپ کی بے رخی، آپ کی بیزاری، اور وہ جو میں اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا، جسے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، میں نے وہ بھی اکیلے سہا ہے، بنا اجازت کے آپ سے محبت کی۔
بہت بڑی سزا کاٹی ہے، اس لیے اب بنا آپ کی اجازت کے آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ مدھم سا بولتا ارحا کو شوق پر شوق دے رہا تھا۔ ارحا تو سکتے میں ہی تھی، یہ جو وہ سب کہہ رہا تھا اسے کبھی نظر کیوں نہیں آیا؟ اگر اسے محبت تھی تو کبھی اس نے کسی بات سے یا اندازے سے اسے شو کیوں نہیں کروائی؟ ارحا جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ارحا ہی پہلی لڑکی ہے جسے اس نے جیسے بھی صحیح مگر قبول کیا تھا، لیکن یہ محبت اس نے یوں چھپا کر کیوں رکھی تھی؟ کبھی تو وہ کچھ کہتا، جبکہ وہ اسے بدگمان ہوتی رہی کہ وہ ایک سخت گیر اور جذبے سے عاری سا بندہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ اس لیے تو جب مراد کے مقابلے میں زبیر نے اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کیے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر تب وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ مراد نے یہ اقرار، یہ اظہار شادی کے بعد کے لیے رکھ چھوڑے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے درمیان سب کچھ خراب ہوتا چلا گیا۔ وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی تھی، جب کافی دیر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو مراد سیدھا سا ہوا۔ ارحا نے ایک نظر اس پہ ڈالی، اسے بھلے ہی لوگوں کی پرکھ نہ تھی مگر مراد کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کا لہجہ کہیں بھی متزلزل نہیں ہوا تھا، اس کی ذات میں کہیں بھی جول نہ تھا۔ قسمت اسے مراد شاہ سے نواز رہی تھی اور وہ اپنے لیے کیا چاہ رہی تھی؟ اسے نئے سرے سے اپنی بے وقوفیوں پر شرمندگی ہوئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے حسن کے زغم میں ڈوبی، مراد کو اپنے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ اسے مراد جیسے روکے سے بندے سے کہیں بہتر بندہ مل سکتا ہے، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ مراد شاہ کے قابل تھی؟ اگر بات شکل و صورت کی تھی تو بلا شبہ وہ بے انتہا خوبرو مرد تھا اور بہت سی لڑکیوں کا خواب بھی ہو سکتا تھا، مگر اب ارحا جب شکل کے بعد کردار کو دیکھتی تو اسے اپنا پلڑا بہت ہلکا نظر آ رہا تھا۔ کچھ تو بولے، کیوں ہر بار چپ ہو کر میرے ضبط کو آزماتی ہے؟ مراد نے کچھ انتظار کے بعد اسے مخاطب کیا۔ وہ سب بات کی باتیں ہیں، ابھی آپ یہ بتائیں کہ مجھے شاپنگ پر لے چلیں گے یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر سے بات بدل گئی۔ مراد کو اگر اس کے رویے پر تکلیف بھی ہوئی تو اس بار اس نے ظاہر نہ کیا۔ سب جا تو رہے ہیں یار، مجھے اگر کام نہ ہوتا تو ضرور چلتا۔ وہ سہولت سے منع کر گیا۔ تو یوں کہے کہ آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا؟ اسے برا لگا مراد کا انکار کرنا۔ مراد شاہ کب سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگا؟ ارحا ہر حال میں اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اکسا رہی تھی کہ اس کے بعد کا خاطر خواہ اثر ہوگا۔ مجھے میری ذمہ داریاں اچھے سے معلوم ہے اور نہ ہی میں ان سے کبھی بھاگوں گا۔ اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو شام میں چلیں گے، مگر مجھے تو ابھی جانا ہے سب کے ساتھ۔ وہ بضد ہوئی۔ ابھی جب میں نے بولا کہ سب کے ساتھ چلی جائے تب آپ کو میرے ساتھ جانا تھا؟ مراد زج ہو گیا۔ مطلب یہ کہ مجھے آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے؟ سب اکٹھے شاپنگ پر چلتے ہیں نا؟ عرصے بعد وہ پرانی والی ارحا بن گئی تھی جیسے ہر حال میں اپنی منوانا ہوتا تھا۔ مراد بجھے دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس سے بحث کرنا بیکار تھا۔ زارون، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، پلیز کہیں نکل مت جائیے گا۔ میں بتا رہی ہوں اگر اب کی بار آپ کا کوئی ضروری کام نکل آئے تو میں جان لے لوں گی آپ کی۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ آپ بہت پاس آ کر میری جان لے لیں، مگر آپ ہی ہیں جو لفٹ نہیں کروا رہی، ورنہ میں تو دل و جان سے حاضر ہوں۔ زارون نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے سر جھکایا۔ ہر وقت کی عاشقی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ حوریہ نے اسے گھورا، جس کا اثر تو خیر کیا ہی ہونا تھا کہ وہ آگے سے کوئی ایسی ویسی بات کر کے اسے مزید گڑبڑا دیتا تھا۔ کیا کرے، آپ کو دیکھ کے دل خود بخود عاشقانہ ہونے لگتا ہے، اتنا عاشقانہ کہ بس بیان سے ہی باہر ہے۔ ہاں، اگر اٹھ کر پاس آ جائیں گے تو سارا نہیں، میں تھوڑا بہت بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے شرارت سے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے تو سیدھی بات کی امید کرنا بھی بے وقوفی ہے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی، جواباً اس نے چبا چبا کر کہا۔ اف، ہر بات کی آپ کی حد بندیاں مجھے قبول نہیں ہے، حالانکہ میں تو بہت سے کام بے حد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ اب کے اٹھ کر بالکل اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ آئینے میں ان کے عکس ایک ساتھ ابھرے۔ حوریہ کے لب آپ مسکرائے۔ یہ جو آپ کی طبیعت ہے نا، وہ کب ٹھیک ہوگی؟ حوریہ کے کندھے پر توڑی ٹکاتے اس نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنا سوال دہرایا، جبکہ حوریہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ اس نے پوچھ پوچھ کے حوریہ کی جان ہوا کی ہوئی تھی، وہ شرم سے مرنے کو تھی، جب ہی اسے پیچھے دھکیلتی باہر کو بھاگی۔ مہمہ تو خیر یہ نہیں چاہتی تھی، مگر پھر دنیا داری دیکھتے ہوئے بہت سے کام آپ کو مجبوراً بھی کرنا پڑتے ہیں، اس لیے وہ اب آہان سے بات کرنے کو آئی تھی۔ حالانکہ جانتی تھی کہ آہان ساتھ ہوگا تو وہ نروس ہوتی رہے گی، شاپنگ کیا خاک کرے گی، اسے تو اپنے حواس سنبھالنے بھی مشکل ہو جاتے تھے، مگر سب کو انکار کرنے کا مطلب تھا کہ انہیں شک میں مبتلا کرنا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو تو شاپنگ کے لیے چلے؟ انگلیاں مروڑتی وہ ہچکچاتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آہان نے ایک نظر اسے دیکھ کر سوچا، جس کے لیے وہ اپنی ذات بھی پسے پش ڈال دے، بھلا اس لڑکی کے لیے آہان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو پھر آہان کے پاس کسی کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ضرور چلیں گے، کب جانا ہے میں پھر اسی حساب سے اپنا شیڈول سیٹ کر لوں گا کام کا۔ ابھی تھوڑی دیر تک چلنا ہے، سب ہی جائیں گے۔ مہمہ کو اس کے فوراً مان جانے پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی ہر بات بنا سوال جواب کے فوراً مان جاتا تھا، جس پر پہلے مہمہ کو حیرت ہوتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں وہ اس کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کرتا تھا، کیوں ہر بات پر اس کو فوقیت دیتا تھا وہ۔ اوکے، میں آفس کال کر دیتا ہوں، آپ ریڈی ہو جائیں۔ آہان نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے۔ 4 گاڑیوں کا قافلہ شہر کے مشہور معروف شاپنگ مال کے سامنے رکا۔ پہلی گاڑی میں آہان اور مہمہ، دوسری گاڑی میں زارون اور حوریہ، تیسری گاڑی میں مراد اور ارحا، جبکہ لاسٹ والی گاڑی میں ارمان اور فروہ نکلی۔ مراد فروہ کو اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا، مگر اس نے آرام سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی کپل کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی
شوق نہیں، اس لیے آپ سب اپنی اپنی مسز کے ساتھ ہی بیٹھے، میں ارمان بھائی کے ساتھ ہی ان کی گاڑی میں بیٹھوں گی۔ ارمان کو کم ہی ٹائم ملتا تھا گھر پر رہنے کا، اس کا زیادہ وقت ہسپتال میں گزرتا تھا۔ وہ سب شاپنگ مال آتے ہی چوڑیوں کی طرح چہک رہی تھی۔ مہما کو یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر آہان کا دل کیا وہ اسے ہر روز شاپنگ کے لیے لے آئے، چلو اسی بہانے وہ مسکرائے گی تو صحیح۔ ڈیپ ریڈ اور سلور کمبینیشن کی ایک خوبصورت سی کامدار شرٹ اپنے ساتھ لگائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی جائزہ لے رہی تھی۔ دور سے اسے تکتے تکتے آہان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اپنے پیچھے اسے دیکھ کر وہ نروس ہوتی غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ مت لے، آہان جانتا تھا ہر رنگ اس پر بہت سوٹ کرتا ہے، مگر یہ کلر اس کی دودھیا رنگت میں گلی گلابیوں کو مزید نکھار دیتا تھا اور اس کا اتنا حسین لگنا آہان کا جان و بال بن جاتا تھا۔ شادی کے موقع پر سب لوگوں کی موجودگی میں اگر کہیں وہ ضبط کا دامن چھوٹ گیا تو مشکل ہو سکتی تھی۔ مہمان نے بنا سوال کے سوٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایسا کرے لے لے، کچھ سوچ کر آہان نے اجازت دے دی، مگر ابھی تو آپ نے بولا لے لے مگر شادی میں مت پہنیے گا۔ اس کا لہجہ بہت معنی خیز سا تھا۔ پھر کب پہنوں؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ جب کبھی آپ کو مجھ سے کوئی بات منوانا ہو تب آپ یہ پہن سکتی ہیں، یا کبھی اگر آپ کا دل کرے میرے لیے تیار ہونے کا تب یہ پہن سکتی ہے، ورنہ اس رنگ سے خود کو دور ہی رکھا کرے۔ اس کی ایسی کھلی ڈلی اور جان لیوا سرگوشی پر ہینگر مہما کے ہاتھ سے چھوٹ کر فلور پر جا گرا۔ وہ بچی تو نہ تھی کہ اس بات کا پس منظر نہ سمجھ پاتی، اس ہنس سے تو اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ آہان اور اس کے درمیان اس درجے کی نزدیکی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ مرنے والی ہو گئی تھی صرف یہ سوچ کر ہی کچھ آ کے یہ سب سہنا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور گالوں پر گلال مزید بکھرتا دیکھ کر آہان کے لب مسکرائے۔ جانتا تھا یہ سب مہما کے لیے اتنا آسان نہ تھا، مگر آسان تو خود آہان کے لیے بھی نہ تھا۔ ان کے درمیان جو رشتہ بن چکا تھا اس میں کسی بھی حجاب کی کوئی گنجائش نہ تھی، مگر یہ حجاب ہٹا دینا بھی تو جان جوکوں کا کام تھا۔ کیا وہ تھا اس قابل کہ ایک سید زادی کے اتنا قریب ہو پاتا؟ حالانکہ وہ ہر حق رکھتا تھا اس پر، وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت میں تھی، اس کا مذہب قانون اسے اجازت دیتا تھا، مگر وہ خود بھی تو ہمت کرے تب نہ۔ ارہا بھی مراد کا بازو تھامے کبھی ادھر سے ادھر لے جاتی تھی اور کبھی ادھر سے ادھر۔ مراد خاموشی سے اس کے پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے مزاج کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے سب کی موجودگی کے باعث آہستہ سے بازو چھڑانا چاہا، مگر وہ شاید ابھی اس کا بازو چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بہت غلط کری ہو ارہا مراد شاہ، آپ کو شاید بہت مزہ آ رہا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے، یا پھر میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہے، مگر اتنا بتا دوں جس دن میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اس دن روئی زمین پر آپ کے لیے کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی میرے کمرے کے سوا۔ بہت سے حساب نکلتے ہیں آپ کی طرف، اتنا ادھار لیں جتنا آپ کی یہ ننھی سی جان سہ سکے۔ ایک سائڈ پر لے جا کر وہ اس کی طرف جھک کر بولا، اس کی جذبات میں ڈوبی آواز پر ارہا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یا اللہ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت مرچی چبائے پھرتے تھے، یہ رومانس کا اتنا سارا سٹاک کدھر چھپا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ ارہا کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اس کی غیر ہوتی حالت پر مراد شاہ کو بہت راحت ملی۔ وہ اسے ستا رہی تھی تو وہ بھی اسے ہی تنگ کرے گا۔ حوریہ کو زارون نے یہاں بھی بے حال کر رکھا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتا تھا جس پر حوریہ نئے سرے سے شرمانے پر مجبور ہو جاتی۔ زندگی ایک دم سے بہت حسین ہو گئی تھی۔ فروہ اور ارمان کا بچپن سے ہی اینٹ کتے کا ویر تھا، ان کے درمیان 3 سال کا ایج گیپ تھا جس کی بنا پر ارمان اس پر خوب روب جھاڑتا تھا، جبکہ فروہ 3 سال کے گیپ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر وقت اسے چونچے لڑاتی دکھائی دیتی تھی۔ ارمان اب چپ کر جاؤ، خبردار تم نے میری کسی بھی چیز میں کوئی بھی نقص نکالا، میرا جو دل کرے گا میں وہی لوں گی۔ فروہ چڑ گئی، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات کر کے اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ اوکے مگر پھر یہ سب پہن کے ہمارے گھر مت آنا، اپنے ان کو ہی دکھانا، اتنا عجیب ٹیسٹ ہے تمہارا، میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ ارمان نے بو مرایا۔ ہاں تو ایسا کرنا، جب میں یہ سب پہن کر آؤں گی نا تم اپنے ہسپتال میں ہی رہنا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ان کی موجودگی میں میرے ساتھ جھگڑا کرنے کی۔ وہ بھی تنگ آ کر آگے بڑھ گئی۔ اللہ رحم فرمائے اس بھلے آدمی پر جس پہ تم جیسی بلا نازل ہونے والی ہے، مجھے دلی ہمدردی ہے اس انسان سے، تم اپنی ہمدردی سمیت نکلو یہاں سے، خبردار جو میرا دماغ خراب کیا تم نے۔ وہ سب مل کر شاپنگ میں مگن ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر حضرات نے اپنی باتوں سے ان کی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ ہی چپتی پھر رہی تھی۔ مرد حضرات دوسری سائڈ پر جا چکے تھے۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا تو اس کے ماتھے پر تیوری آئی۔ اس نے منع کیا تھا کہ اسے وہ خود فون کرے گی، اب یہاں سب کی موجودگی میں اسے ایک نئی ٹینشن نے آن گھیرا تھا۔ مسلسل ہوتی وائبریشن پر وہ واش روم کا بہانہ کرتے سائڈ پر ہولی۔ میں نے منع کیا تھا نا فون کرنے سے، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیا کروں، نہیں دیکھا جاتا، نہیں سہا جاتا، اس لیے فون کر لیا۔ کیا نہیں دیکھا جاتا اب تم سے؟ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ یہی کہ جس کو آپ اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہو ہر لمحہ ہر پل، مگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے قریب ہو تو مر جانے کا جی چاہتا ہے۔ تم نے کیسے دیکھا؟ مطلب تم یہی موجود ہو؟ اس کو حیرانی ہوئی۔ عاشقوں کا تو کام ہی محبوب کی راہوں میں پڑے رہنے کا ہے۔ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنی کوشش کر تو رہی ہوں کہ دوری برقرار رکھوں۔ جب میں نے کہا نا کہ میں اپنی بات پوری کروں گی تو یقین رکھو دوری رہنی بھی چاہیے، کیونکہ مجھے کسی کی اترن پسند نہیں ہے۔ اگر یہ دوری
کسی قسم کی نزدیکی میں بدلی تو تم دونوں اپنی جان سے جاؤ گے، یاد رکھنا یہ بات۔ اگر محبت مجھے نہ ملی تو کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ فون بند ہو چکا تھا مگر بات اب اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی، اس قدر سنگین دھمکی پر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اف، تھک گئے یار آج تو۔ وہ سب لانچ میں آڑی ترچھی صوفوں پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ شاپنگ بیگز کے ڈھیر نیچے قالین پر لگے ہوئے تھے۔ مراد ارہا کو فارم ہاؤس پر ڈراپ کر کے جا چکا تھا کہ اسے کام تھا، اس لیے ارہا کو سب کے ساتھ حویلی جانے کا بول کر وہ چلا گیا تھا۔ آہان بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آفس جا چکا تھا، اب اس کا یہاں مزید کوئی کام نہیں تھا، سو وہ اپنے کچھ کام نپٹانے کے لیے چل دیا۔ مہما کی طرف سے اسے کوئی بھی پریشانی نہ تھی کہ وہ مینج کر لے گی۔ زارون کو شاپنگ کے دوران ہی جانا پڑ گیا تھا مگر وہ حوریہ کو بتا کر گیا تھا کہ 2 گھنٹوں تک لوٹ آئے گا، جب تک وہ ریسٹ کر لے پھر حویلی چلیں گے۔ ایک ارمان ہی تھا جو آج چھٹی پہ تھا، سو وہ ان کے ساتھ فارم ہاؤس پر ہی موجود تھا۔ زمان کی ڈیتھ اور پھر عروسہ بیگم کی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے ارمان میں وہ پہلی سی شوخی اور شرارت اب مفقود ہو چکی تھی، خاصا سنجیدہ دکھائی دینے لگا تھا وہ اب اس تھوڑے سے عرصے میں۔ کام کا اسے اپنے بھائیوں کی طرح ہی جنون تھا، اس لیے وہ بنا کسی غرض کے دن اور رات اپنے لوگوں کی خدمت میں جتا رہتا تھا۔ چائے کے ساتھ سنیکس انجوائے کرتے کافی دیر وہ سب بیٹھ کر ایک دوسرے کی شاپنگ دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ سارے فنکشنز کے حساب سے سلیکٹ بھی کرتی گئی۔ شام کے سائے ڈھلے تو وہ سب حوریہ کو بیسٹ آف لک بولتی ارمان کے ساتھ رخصت ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح گارڈز کی گاڑیاں انہیں کور کر رہی تھی۔ حوریہ ان کے جانے کے بعد یک دم ہی سناٹو سے گھبرا گئی۔ حالانکہ اس ٹائم تو زارون کو آ جانا چاہیے تھا مگر وہ جانے کیوں مزید دیر ہو جانے کی دعا کرتی اٹھ کر اپنے اور زمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر وہ سب سارے شاپنگ بیگز بی جان کے سامنے ڈالتی ہوئی اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دی۔ حد ہے بھائی، ان لڑکیوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، سب پہلاوا میرے سامنے ڈال کر یہ جا وہ جا ہو گئی ہے، میں کیا یہاں چوکی داری کروں گی ان بیگز کی؟ شبانہ، نوری، انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی بی جان، ادھر آؤ، یہ سب لے کر جاؤ کمرے میں رکھو، جانے کون کون سا سامان کس کس کا ہے، تم دونوں یہ سب لے جاؤ، بعد میں خود ہی الگ الگ کر لیں گی اٹھ کر۔ انہوں نے سارے شاپنگ بیگز اٹھوا کر کمرے میں رکھوائے۔ اشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، صبح سے اسے وامٹنگ ہو رہی تھی، چہرہ اس کا جیسے نچوڑ سا گیا تھا۔ شاہانہ بیگم اسے جوس پلا رہی تھی جسے پینے سے وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ بس تھوڑا سا پی لو، ایسے تو اور کمزوری ہو جائے گی بیٹا، اس حالت میں بھوکے رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے نہیں پینا چچی، جو بھی کھاتی ہوں پیتی ہوں اسے وامٹ ہو جاتی ہے، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ اچھا بس 2-4 گھونٹ پی لو اور ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر یہی بے شک کمرے میں ہی واک کر لو، مسلسل لیٹنے سے بھی طبیعت بوجھل ہوگی۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے تھوڑا سا جوس پلایا جو ناک کو بو چڑھاتے ہوئے بہرحال وہ پی گئی تھی۔ اسی وقت میر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے نظر سامنے اٹھائی تو چہرے پر پریشانی کے تاثر پھیل گئے۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہانہ بیگم کی وجہ سے وہ حتی المکان اپنا لہجہ نارمل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس اسی طرح کی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہانہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے اشنا کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے باہر نکل گئی، کیونکہ میر شاہ کی موجودگی میں وہ سب جانتے تھے کہ اشنا کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ منٹوں میں حل کر دیتا تھا۔ شاہانہ بیگم کے جانے کے بعد وہ گھٹنا موڑے اس کے سامنے بیٹھا۔ کیسی ہے؟ اس نے محبت سے آگے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ روحان سے ہوتی بولی۔ کیا محسوس کر رہی ہے اس وقت؟ اس نے اشنا کا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ لہجے میں ایسی نرمی، ایسی حلاوت صرف اشنا میر شاہ کے لیے ہی ہوتی تھی، ورنہ تو لوگوں نے اسے سیریس، خاموش یا پھر غصے سے ڈانٹتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جو بھی کھاتی ہوں وامٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز، کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں کچھ دیر تک، اگر طبیعت نہیں سنبھلی تو۔ ابھی اٹھے اور 2-4 چکر لگائیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر اسے اتنے پیار سے اپنے باہوں میں بھر کر اٹھایا جیسے وہ کوئی شیشے کا ابگینہ ہو۔ اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لیے اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے ساتھ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی آپ کی اس قدر بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے خود پر۔ وہ محبت سے اسے مزید خود میں بھینچتا مدھم سا گویا ہوا۔ کس بات کا افسوس؟ اشنا نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں ہمیں بیبی کے لیے مزید کچھ وقت انتظار کر لینا چاہیے تھا، ابھی اتنی چھوٹی ایج میں یہ سب آپ کے لیے بہت ٹف ثابت ہو رہا ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، بس اب آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں، زبردستی کوشش کیا کرے کھانے کی، دل نہیں کر رہا تو بھی کھایا کرے، وامٹ ہوتی ہے تو بھی ہر تھوڑی دیر بعد کچھ کھایا کرے۔ چلو کچھ تو اندر جائے گا، ورنہ خدا نخواستہ آگے چل کر کوئی کریٹیکل سچویشن نہ بن جائے۔ میں آپ کی زندگی پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ بچہ چاہیے تو خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے کہیں بھی لگا کہ اس بچے کی وجہ سے آپ کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے تو یاد رکھیے گا، میری فرسٹ پرائیورٹی آپ ہی ہیں، کسی بھی حال میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ حوریہ بھابھی کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں۔ حیرت کی بات ہے نا، جس میر شاہ کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا، چاہے جتنا بھی خطرہ ہو، جیسے بھی مشکلات حالات پیش آ جائے، وہ کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ وہ میر شاہ سامنے موجود اس ننھی سی لڑکی کے کھو
دور ہو جانے کے خیال سے ہی ڈر جاتا تھا۔ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب سی وحشت گھیر لیتی تھی اسے اس طرح کے خیال سے۔ شاہ حد ہے، یہ آپ کا اپنا بچہ ہے، اوشنا نے ٹیڑھا میڑھا منہ بناتے ہوئے کہا، مگر میرے لیے آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ میر شاہ کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ ہیں، اور کم از کم اپنی زندگی میں تو آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ مر جاؤں گا یار، میں رہ ہی نہیں سکتا آپ کے بغیر۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب تک اتنی زندگی، اتنے سال میں نے گزار کیسے لیے۔ پھر سوچتا ہوں آپ کو دیکھا جو نہیں تھا اس لیے اکیلے رہ لیا تھا، اب اگر مجبوری میں بھی دور رہنا پڑ جائے تو ایک ایک دن کاٹنا صحرا چاندنے کے مترادف لگتا ہے۔ اوشنا کو جہاں اس کی محبت نازا کر دیا کرتی تھی، وہی اس کا بے تحاشا جنونی انداز اسے لرزا بھی دیتا تھا۔ کیسے کوئی کسی سے مسلسل اتنا پیار کر سکتا ہے؟ پہروں وہ اس کی غیر موجودگی میں آئینے سے سامنے خود کو دیکھتی رہتی تھی کہ ایسا کیا خاص ہے جو اسے میر شاہ نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ شکل و صورت حسین ہونا تو اوشنا کے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر بات اوشنا کے پیارے ہونے کی تھی تو دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں تھیں۔ وہ شخص تو خود مجسمِ خوبصورتی تھا۔ پروردگار نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ حسن کے ساتھ اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا، خوبصورتی کے ساتھ اوپر والے نے روپیہ اور پیسہ بھی وافر عطا کر رکھا تھا۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ تو اسے کوئی بھی حسین ترین اس کے سٹینڈرڈ کی لڑکی مل سکتی تھی۔ کیا تھا اس میں ایسا کہ اس شخص نے اسے اپنے دل کی سیاہ و سفید کی مالکن بنا دیا تھا؟ بہت سوچ بچار کے بعد بھی اسے جواب نہ ملتا کہ جواب تو وہی شخص جانتا تھا۔ زارون جانتا تھا وہ کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے حوریہ کو 2 گھنٹے کا بولا تھا کہ پھر حویلی چلیں گے، اس لیے ریش ڈرائیونگ کرتے فارم ہاؤس پہنچا۔ بی بی، اس نے کام والی ماسی کو آواز دی کہ فارم ہاؤس پر تو سناٹا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سب نکل گئے تھے۔ یقیناً حوریہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوگی اس کا ویٹ کر کے۔ سب چلے گئے؟ جی صاحب، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی چلے گئے تھے، مگر حوریہ بی بی ادھر ہی ہے۔ اچھا، کدھر ہے؟ وہ بےتابی سے گویا ہوا۔ جی، وہ سب کے جانے کے بعد کمرے میں چلی گئی تھی کہ کچھ دیر ریسٹ کریں گی، اور کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو بتا دوں۔ اوکے، آپ جائیں۔ ماسی کو بھیج کر وہ جلدی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ انہیں جلدی حویلی پہنچنا تھا۔ جب سے وہ اور میر شاہ زخمی ہوئے تھے، کاظم شاہ کا سختی سے آرڈر تھا کہ دیر رات تک باہر کوئی نہیں رہے گا۔ کمرے کے دروازے کے سامنے جاتے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ حوریہ اور اس کے بیچ فاصلوں کی ابتدا اس کمرے سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر کبھی فارم ہاؤس پر وہ رکا بھی تھا تو اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس رات کے بعد آج اس نے دوبارہ اس کمرے کا رخ کیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد جب اسے یاد آیا کہ انہیں نکلنا ہے تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر قدم دہلیز پر ہی ٹھہر گئے۔ سارا کمرہ گلاب کی دھیمی سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جگہ جگہ کینڈل سٹینڈز پر کینڈل روشن تھی، باقی لائٹس آف تھی، اور وہ دشمن جاں کمرے کے وسط میں اس سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زارون کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا۔ ایسا شاندار استقبال، اتنا خوبصورت سرپرائز، اسے ہرگز بھی توقع نہ تھی۔ دل یکدم ہی اپنی رفتار سے تیز دھڑکنے لگا، خیالات مسرور ہونے لگے تھے، جذبوں کے ریلے امڈ آئے تھے۔ قدم قدم چلتا وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم ان کے درمیان فاصلے کم کر رہا تھا۔ وہ اسے منانے کو، سوری بولنے کو، یہ سب کر بیٹھی تھی، مگر آگے کا سوچ کر اب جان ہوا ہو رہی تھی۔ گہری لمبی رات ابھی شروع ہوئی تھی، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی بھلے وہ کچھ دیر اور لیٹ ہو جاتا، کیونکہ جانتی تھی وہ شخص ہر کام بے حد بے تحاشا کرنے کا عادی تھا، چاہے پھر وہ غصہ ہو یا پیار۔ اس کے لیے اس کا غصہ سہنا بھی برداشت سے باہر تھا، اور اس کا پیار سہنا بھی دشوار تھا۔ دھڑکنیں تھی کہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ زارون اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اس کے پہلو پر باندھے کہ حوریہ کی پشت اس کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ ہم تو ویسے ہی گائل ہیں، مزید سہج دہج کر کیوں اپنے اس دیوانے پر یوں قہر برسا رہی ہیں؟ اس کے بالوں کو ہولے سے دوسرے کندھے پر ڈال کر آہستہ سے لب اس کے کندھے پر ثبت کرتے بولا۔ حوریہ اس کی قربت، اس کے لمس سے واقفیت کے باوجود بھی لرز رہی تھی۔ اس کا ہر انداز دل فریب تھا، اس کی ہر بات دل دھڑکا دیا کرتی تھی۔ اس کا لہجہ جب شدت جذبات سے مزید بوجھل ہوتا تو حوریہ کی دھڑکنوں کو پل میں اتھل پتھل کر دیتا تھا۔ اس کی سرگوشیاں حوریہ کی سانسیں بے ترتیب کر دیا کرتی تھیں۔ کوئی اشارہ ہی کر دیا ہوتا تو آپ کی قسم کبھی انتظار نہیں کروانا پڑتا۔ خیر، جو لمحے ہماری مٹھی میں ہیں انہی لمحوں میں سے اپنے لیے ڈھیروں خوشیاں کشید کریں گے۔ گمبھیر لہجے میں بولتے اس نے اپنی بیئرڈ ہلکے سے اس کی گردن پر رب کرتے، گہرا سانس لے کر اس کی مخملی وجود کی مہک کو اپنے اندر اتارتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ زارون نے اب غور کیا تھا کہ وہ اسی میکسی میں تھی جو زارون نے اس کے لیے پسند کیا تھا ان کے ولیمے کے لیے، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا تھا۔ جس کمرے میں ان کے درمیان سب خراب ہوا تھا، آج لمبی جدائی کے بعد اسی کمرے میں وہ اس کے منتظر تھی۔ آپ بھی کچھ کہیں؟ زارون نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر کہا۔ شرمائی لجائی سی اس کی نظروں سے بچتی، اس سے ہی سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی وہ۔ مجھے آپ سے سوری کرنی، پھر ہمت کرتے وہ بمشکل بول پائی۔ تو پھر کرے سوری۔ زارون نے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب، میں آپ کی جان نہیں لینا چاہتی تھی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، مگر مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی آپ میری جان لینا ہی چاہتی ہیں۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں شاہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی اس بات پر، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات کی تپش اور اس کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ مجھے آپ سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ آپ بنا کچھ کہے کیوں چلی گئی؟ میری ذات کو سب کے لیے سوالیہ
निशान बना के। वो 4 माह मैंने कैसे तड़पते से सख्ते गुजारे। बैक वक्त एक ही इंसान से मोहब्बत और नफरत करना बहुत अजियतनाक होता है। मुझे जब भी लगता था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तभी मुझे आपका छोड़ जाना याद आता था। फिर खुद से, आपसे, हर चीज़ से नफरत होने लगती थी। बहुत मुश्किल वक्त था वो। उसको अपने सीने से लगाए वो उसकी ज़ात से मिलने वाली अजियत का हाल उसे ही सुना रहा था। मैं नहीं जाना चाहती थी मगर मुझे लगा कि आप मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए वो बेसाख्ता रोने लगी। उससे अलग होने का ख्याल आज भी उसे डरा देता था। हूर, प्लीज़ डोंट क्राई माई लव। ज़ारू ने उसका सर थपथपाया। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो आपको, और जाने अनजाने में जो तकलीफ़ आपको हुई है मैं उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर भरपाई की पहली किस्त अदा करने के लिए तैयार हो जाए। अब ये मुझ पे है कि मैं आपकी सॉरी कब एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ मेरा काफ़ी हिसाब निकलता है। धीमी सी सरगोशी में उसे अपने साथ अपने इरादों से आगाह करते झुककर बाहों में उठाया और नरमी से बेड पर लेटाया। दोपहर में तैयार रहेगा, एक दोस्त के यहाँ जाना है, खाने पर इनवाइट किया है हमें। उसने बीजान के सामने झुककर प्यार लेते हुए मेहमा तक बात पहुंचाई। मेहमा तो उसकी चालाकी पर हैरान रह गई थी। मतलब उसने जानबूझ के बीजान के सामने बोला ताकि मैं इनकार ना कर सकूं, वरना रात में बता सकते थे ना। वो बीजान के सामने उसको कुछ भी नहीं कह सकती थी। मगर मुझे आज घर पर काफ़ी काम है, शादी में 4 दिन रह गए हैं बस। उसका कोई मूड नहीं था जाने का, और आहान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। कल मॉल में कैसे उसकी जान हवा कर रखी हुई थी उसने। इससे पहले कि आहान कुछ कहता बीजान शुरू हो चुकी थी। बीबी, बेहतर है कि तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो, घर के काम कोई और देख लेगा, खुद को हलकान ना करो घर के कामों के पीछे। जैसे आहान कह रहा है वैसा करो। आहान जानता था बीजान के सामने उसकी नहीं चलने वाली, सो आराम से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो तलमिलाकर रह गई थी उसकी चालाकी पर। दोपहर में उष्णा, हुरिया, इरहा और फरवा ने उसकी जान अजाब की हुई थी छेड़ कर। अब घंटे से वो सब उस पर जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो तो बौखला ही गई थी। फरवा, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे वलीमे पर नहीं जा रही, दावत पर जाना है। वो दांत पिसते हुए चबा चबा कर बोली। चुप करके बैठो तुम। हाँ, ज़रा आहान बाई की नज़र से देखो। उफ, आज तो उनके हवास काबू में नहीं रहने वाले। लिखवा के ले लो हमसे। मेहमा का चेहरा लहू छलकाने लगा था। डूब मरो तुम सब कही। वो बुरी तरह नर्वस होती उन पर चढ़ दौड़ी तो वो सब उसकी हालत को देखते हंसती। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे महवे सफ़र थे। आहान की निगाहें भटक भटक कर उस पर जा रही थी। दूसरी तरफ मेहमा उसकी मायनेखेज नज़रों से नर्वस होती मजीद विंडो के साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। मैं हरगिज़ भी कोई आदमखोर नहीं हूँ जो आपको खा जाऊँगा। उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ पर मेहमा को मजीद ताव आया। हर गुजरते दिन के साथ आहान के लहजे में एक अलग ही खनक आ रही थी। बातें मायनेखेज सी होती जा रही थी, जैसे फासले समेटने वाले हो। मगर वो अपनी खुदतरसी का क्या करती कि वो आहान के काबिल ही नहीं है। जो रायता वो फैला चुकी थी वो अब समेटे कैसे। अदिल और उसकी वाइफ ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर चला तो मौजूद गुफ्तगू उनका कपल था। सब जानते थे कि वो दोनों बहुत ही प्यारे थे, और जब एक साथ होते तो जाने क्यों मज़ीद प्यारे लगते थे। उनकी जोड़ी को सब सराहते थे सिवाय मेहमा के। जाने क्यों वो ही ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो आहान के साथ सूट करती है। फिर मजीद कुछ देर ठहर कर वो लोग इजाज़त लेते वापसी के लिए निकले। मौसम के तेवर कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे ख्याल में बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, हम इधर ही रुक जाते हैं। मेहमान ने शीशे के पार देखकर कहा। आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था। नहीं, मेरे ख्याल में हम पहुंच जाएंगे, हवेली ही चलते हैं। आहान ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तेज़ होती जा रही थी। उनके शहर से निकलने के साथ ही तेज़ बारिश की सूरत इख्तियार कर गई थी। आहान के लिए ड्राइविंग में मुश्किल पेश आने लगी। तेज़ी से काम करता वाइपर भी सामने रोड को क्लियर करने में नाकाम साबित हो रहा था। तभी सुनसान रोड पर एकदम से गाड़ी बंद हो गई थी। माय गॉड, इसे भी अभी बंद होना था। स्टीयरिंग व्हील पर हल्का सा मुक्का रसीद करते हुए आहान को तब चढ़ी। मेहमा और घबरा गई। क्या क्या मतलब, क्या गाड़ी अब नहीं चलेगी? परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। उसे तसल्ली देकर वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मेहमा मुंह ही मुंह में मुख्तलिफ कुरानी आयत का वेट करने लगी। मोबाइल के सिग्नल भी ख़राब मौसम की वजह से काम नहीं कर रहे थे। ऊपर से बिजली की कड़क अलग दिल दहला रही थी। तकरीबन 20 मिनट इंजन पर झुका रहने के बाद वो गाड़ी में वापस आया। क्या हुआ? मेहमा ने बेताबी से पूछा। गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा, हमें किसी दूसरी सवारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या? लेकिन आहान, इतनी सुनसान जगह पर इस ख़राब मौसम में कोई दूसरी सवारी कैसे मिलेगी? मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। मेहमा का हाथ थामते हुए उसने कुछ अपनायत से कहा कि उसका दिल ज़ोर से धड़का। आहान के लम्स से वो नाशना थी। वो तो उसकी आंखों में अपने लिए उमड़ती वारफतगी से ही घबरा जाती थी। मुझे इस मौसम से बहुत डर लगता है, इतने ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। और आपको किसने कहा था ब्लैक कलर की गाड़ी लेने की? अगर इस पर बिजली गिरी तो? मैं बता रही हूँ आपको, अगर कुछ मसला हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। उसने उंगली उठा के वार्न किया। मैं भी तो यही चाहता हूँ। वो आराम से सीट से टेक लगाए मुस्कुरा दिया। क्या चाहते हैं आप? उसने अबरू उचकाई। यही कि आप मुझे ना छोड़े। आहान, उसने दांत पीसे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ यार, इकट्ठे मर तो जाएंगे। और ऑनेस्टली मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि मौत अगर ऐसी हसीन हो तो मैं खुद आगे बढ़कर गले लगा लूँ। मगर मैं अभी मरना नहीं चाहती। क्यों?
अभी फरवा की शादी देखनी है मुझे, और मैं नहीं चाहती इस बार उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम आए। इतनी मासूमियत से उसने कहा कि वो बेसाख्ता हंस पड़ा। ये तो है, हर बार उसकी शादी डिले हो जाती है, जाने अल्लाह को क्या मंजूर है। हम कब तक यही बैठे रहेंगे, रात गहरी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके चेहरे से थकान के साथ डर भी वाज़ेह था। ओके, ऐसा करते हैं, गाड़ी को लॉक करके यही रहने देते हैं और ख़ुद किसी महफूज जगह पर पहुंचकर मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। इस तरह आपको इस ब्लैक गाड़ी में बैठने से जो डर लग रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आहान ने चुटकियों में हल निकाला। मेहमा का हाथ अब भी उसके हाथ में था। वो खामोशी से सर हिला गए और हाथ आहिस्ता से आहान के हाथ से निकाला। आहान बाहर निकला तो वो भी डरते डरते उसके पीछे बाहर निकल आई। आहान ने गाड़ी को लॉक लगा दिया था। बारिश की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। वो दोनों तेज़ बारिश में भीगते करीब ही पुरानी दुकानों के शेल्टर के नीचे आकर खड़े हुए। आजकल इस्लामाबाद के मौसमों का भी कोई एतबार नहीं था, पल में क्या से क्या हो जाता। मेहमा के कपड़े भीगने की वजह से चिपक चुके थे, जबकि आहान भी पूरी तरह भीग चुका था। हर गुजरते लम्हे के साथ बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, साथ ही सर्दी का एहसास भी बढ़ता जा रहा था, मगर वहाँ अभी बेहतरी की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। दुआ करो खैरियत से घर पहुँच जाए, यहाँ इस रोड पर आए रोज़ बहुत वारदातें होती है, आहान ने खन आँखियों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेहमा का दिल जोर से धड़का, तभी उसने डरकर उसकी तरफ देखा। सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने गाड़ी में बैठने को तरजीह नहीं दी। अगर आपको ये सब पता था तो आपको इस टाइम शहर से नहीं निकलना चाहिए था। इससे तो बेहतर था फार्म हाउस पे ही रुक जाते। पता तो है शहर के हालात का, और मैं आना भी नहीं चाहती थी आपके साथ, मगर आप ज़बरदस्ती करके ले आए हैं आप मुझे। अब अगर कुछ हुआ तो आपके साथ बिल्कुल भी रियायत नहीं करूँगी मैं। तो पहले कब करी है? बेनियाजी से हाथ पैंट के पॉकेट में घुसाते हुए उसने सामने रोड पर नजरें दौड़ाई। मेहमान जब से लब बेंच कर रह गई। सर्दी की शिद्दत से उसका सारा जिस्म कपकपा रहा था, होंठ जैसे नीले हो रहे थे। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, मगर जिस्म की कपकपाहट और नीले होते होंठ उसका भईद खोल रहे थे। सर्दी लग रही है? आहान उसके बिल्कुल करीब चला आया। उसने आहिस्ता से सर नफ़ी में हिलाया। तो फिर कपकपा क्यों रही हो? और ये अपने होंठ देखे कैसे नीले हो रहे हैं। वो फिक्रमंद हुआ। नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। पता नहीं ये मौसम कब ठीक हो, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपके कपड़े भीग चुके हैं। मैं देखता हूँ शायद यहाँ पास में कोई बैठने की जगह मिल जाए। ऐसे सड़क किनारे खड़े रहना भी मुनासिब नहीं। मेहमान ने एक नज़र उसे देखा। वो खुद भी भीग चुका था, मगर फिर भी वो मेहमान के लिए कितना मुतफ़िक्र नज़र आ रहा था। मर्द को अल्लाह ने जिस्मानी लिहाज से औरत से मजबूत बनाया है। मैं आपके मुकाबले में इससे ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। जर्मनी में तो बर्फबारी भी शदीद हुआ करती थी। वो उसकी नज़रों में छुपा सवाल जान के बोला। मर्द को जब अल्लाह ने मुहाफ़िज़ बनाया है तो उसे चाहिए कि वो मुहाफ़िज़ बन के भी दिखाए। उसे हर हाल में खुद से पहले अपने औरत के बारे में सोचना चाहिए। एक तो था वो बहुत हसीन, ऊपर से उसके आदात, उसका रवैया, उसका किरदार, उसकी शख्सियत सामने वाले को गर्दीदा बना लेती थी। सब जानते हुए भी मेहमा का दिल जाने क्यों उसकी जानिब हमकने लगा था। हालांकि वो तय कर चुकी थी कि उसके और आहान के दरमियान फासले बरकरार रहेंगे और वो आहान को अपने करीब नहीं आने देगी। वो मेहमा से बेहतर लड़की डिज़र्व करता था, मगर दिल जाने कि उसे देखते ही सब भूल जाता था। आप यहाँ रुके, मैं आता हूँ, और डरना नहीं, ओके? हल्के से उसका कंधा थपथपाते हुए वो मुड़ गया था। सर्द हवा जैसे रगों में घुस रही थी। उसने कपकपाते हुए दोनों बाजू अपने कंधों के गिर्द लपेटे। आहान को गए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। हाय काश ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन होता तो हीरो हीरोइन को फ़ौरन रात गुजारने के लिए कमरा मिल जाता, और साथ में एक अदद लालटेन और लकड़ियाँ भी। मेहमान ने दिल में सोचा। चले आ जाए। आहान ने अपना कोट जिससे पानी टपक रहा था उतार के झाड़ा। कहाँ जाएंगे? शौहर हूँ आपका, ले जा तो कहीं भी सकता हूँ, मगर फ़िलहाल थोड़े से फासले पर एक दुकान है। इतने ख़राब मौसम में फ़िलहाल रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। इस वक्त वो दुकान खुली है? मेहमान को ताज्जुब हुआ। नहीं, ताला लगा हुआ है, आहान ने आराम से बताया। तो हम क्या अंदर जादू से जाएंगे? मेहमा को लगा सर्दी का असर उसके दिमाग पर हो गया है। नहीं, ताला तोड़कर। उसने कंधे उचकाए। क्या बात है, शहर का असिस्टेंट कमिश्नर किसी की दुकान का ताला तोड़ेगा? वाह क्या कहने। मेहमा ने उसे घूरा। अपनी बीवी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आहान ने उसके घूरियों को नज़रअंदाज किया। क्या था वो शख्स? खुलता ही ना था। उलझा के रख देता था मेहमा को। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसका इस कदर वालेहाना होना। मेहमा को लगता था जैसे वो उससे मोहब्बत करता है, मगर ज़ुबान से उसने इस तरह का कोई इकरार नहीं किया था। उसे क्यों मेहमा की इतनी फ़िक्र रहती थी? कभी कभी वो ऐसी बात कर जाता था जैसे कोई दीवाना अपने महबूबा के लिए करता है। हेलो, चले मैडम? आहा ने उसकी आंखों के सामने छुटकी बजाई। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, ये तो गलत है। अगर यही करना है तो उनमें से किसी दुकान का ताला तो तोड़े। जिद ना करें, मौसम के तेवर आप देख रही हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहा, रोड सुनसान और ख़तरनाक है, और इधर इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि ये दुकानें रोड पे है। खुदा ना करे अभी हमें यहाँ खड़े कोई देखकर असलिया लेकर आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो खैर भाग लूँगा, मगर आपसे तो इस हालत में भागा भी नहीं जाएगा। आहा ने उसे हकीकत बताकर और डरा दिया। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। उसका दिल दहल गया, मगर हिली वो फिर भी नहीं थी। ठीक है, आप खड़ी रहे, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो मज़ीद ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते साथ ही वो पलट गया, मगर मेहमा हर धर्मी का मुजाहरा करती वही खड़ी रही। लेकिन कब तक? आहान की बातें नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। ऐसा हो भी सकता था। ऊपर से बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाचार वो आहान के पीछे हो ली। रास्ता बहुत ख़राब था, पाँव बार बार स्लिप हो रहा था। आहान मजबूती से उसका हाथ थामे चल रहा था। मेहमान ने उसके हाथ में अपना हाथ और फिर खुद से 2 कदम चलते उस साहिर को देखा।
دل کی دنیا زیر و زبر تھی اس وقت۔ آہان اسے لیے مطلوبہ دکان تک آیا جس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ توڑیں گے کیسے؟ مہمان نے اتنا بڑا تالا دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ اس سے آہان نے بیک سائڈ سے ہولسٹر سے پسٹل نکالا۔ سائلنسر لگے پسٹل سے اس نے آسانی سے تالا توڑ دیا اور اندر داخل ہوئے۔ سر چکر کے اندر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آہان کنڈی بند کر کے مڑا تو کمرے میں مزید اندھیرا پھیل گیا تھا اور اوپر روشن دان سے جب بجلی کڑکی تو کچھ سیکنڈ کے لیے روشنی کی لکیر سی دکھی، ورنہ گھپ اندھیرا تھا جس سے مہما کو مزید خوف آ رہا تھا۔ اس نے موبائل پاکٹ سے نکالا اور ٹارچ آن کی۔ آپ کے پاس پسٹل تھا تو پھر ڈرایا کیوں مجھے؟ مہما کو غصہ آیا۔ کیونکہ میں آپ کو ٹھنڈ سے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حویلی پتہ چل جاتا تو میری تو خیر نہیں تھی، آہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنا ڈرتے ہیں آپ حویلی والوں سے کہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار بھی نہ کر سکے۔ وہ اس کی بات کا اچھا خاصا غلط مطلب نکال چکی تھی۔ ہر بات کو اسی بات سے کیوں جوڑ دیتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آہان تعصب سے سر جھٹکتا دکان کا جائزہ لینے لگا۔ پرانی سی دکان میں جس میں سامان بھی زیادہ نہ تھا۔ کاؤنٹر کے پاس ایک چیئر اور پیچھے ایک کونے میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پر بڑے بڑے ڈبے رکھے گئے تھے۔ موبائل ایک جگہ ٹکا کر وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے سارے ڈبے اٹھا کے زمین پر ایک سائڈ پر رکھے۔ آپ یہاں آ جائے۔ اس نے خالی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ مہما بنا کچھ سوچے بنا کچھ کہے آرام سے چارپائی پر بیٹھ گئی، کیونکہ گھنٹہ بھر ہوا چلا تھا انہیں اس سچویشن میں کھڑے۔ اب تو ٹانگیں شل ہو گئی تھی کھڑے ہو کے۔ جسم بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی خود کو۔ حویلی میں سب ان کے لیے فکر مند ہوں گے، یہی خیال اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے کہ وہ دہل کر رہ جاتی۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ طوفانی ہوا کے جھگڑا اسے برف بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اوپر سے بدن کے ساتھ چپکے گیلے کپڑوں نے اسے علیحدہ مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آہان دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے گیلے کپڑوں کے ساتھ بڑے مزے سے کچھ فاصلے پر چیئر پر بیٹھا کھنکیوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مہما کی جان پر بنتی جا رہی تھی، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں آہان نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی کہ وہ شاید اس کی وجہ سے لیٹنے سے گریز کر رہی ہے۔ مگر مہما بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ سو گیا ہے تو وہ خود بخود اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ آہان، اس کا بازو ہلاتے ہوئے اس نے اسے جگایا۔ آہان نے بند آنکھوں سے جواب دیا، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ اب کہ وہ خود کو روک نہیں پائی اور رو دی۔ آہان نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈ تو اسے خود بھی بہت لگ رہی تھی، وہ تو پھر نازک جان تھی، مگر وہ کرتا بھی تو کیا؟ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آس پاس وہ دیکھ چکا تھا مگر کوئی گھر نہ تھا۔ مہما کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ آہان کو بے حد پریشانی ہوئی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنی کھال اتار کے اسے اڑانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس کے وجود کے کپڑے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ ایسے تھے کہ ہڈیوں میں گودا جما دیتے۔ آہان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ مہما کچھ سمجھ پاتی آہان نے اسے اپنے گود میں بٹھا کر بینچا۔ کسی عورت کے جسم سے یہ اس کی پہلی آشناسی تھی۔ یہ نرمیاں اس نے آج پہلی بار محسوس کی تھی، اور اس کی باہوں میں موجود وہ لڑکی اس کا جنون تھی، اس کا عشق تھی۔ دل مزید اکسا رہا تھا۔ یہ نیا سا احساس، یہ پرکیف سا سرور آج پہلی بار میسر آیا تھا۔ آہان نے اپنے خود سر ہوتے دل کو ڈپٹا جو اسے آگے کے بھید جاننے پر بضد تھا۔ مہما کے اب حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت زور لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی جو خود بخود بند ہوئے جا رہی تھی۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ کافی رومانٹک تھا، تو کل کا ایپیسوڈ میں پہلے سے ہی بتا دوں، جو لوگ رومانٹک ناول پسند نہیں کرتے وہ کل کا ایپیسوڈ نہ دیکھیں، کیونکہ کل کا ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ تو ٹارگیٹ اگر آپ سب نے کمپلیٹ کر لیا تبھی آپ کو ایپیسوڈ ملے گی، ادروائز آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ہے ٹارگیٹ مجھے 60 لائکس چاہیے اور 40 کامنٹس چاہیے۔ اگر آپ لوگ پذیرائی نہیں کریں گے پھر اتنی گرمی میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں اتنی محنت کرتی ہوں، اگر آپ لوگ اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر میرا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ ادروائز جب بھی میں آپ کے کامنٹس پڑھتی ہوں نا، بھلے ہی جتنے بھی گرمی ہو، میں پھر بھی دل سے آپ کے لیے پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے لیے مجھے سننے والا کوئی ہے، تو مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے اتنی محنت سے پہلا چینل بنایا تھا، کسی وجہ سے یوٹیوب نے اس کو ڈی مونیٹائز کر دیا تھا، تو ابھی میں نے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو آپ لوگوں نے جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر لینا ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہان اور مہما کا کیا ہوگا آگے کل کے ایپیسوڈ میں، تو ضرور آپ نے بتانا ہے۔ اور چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اسی طرح کے مزیدار سے ناولس کے ایپیسوڈ آپ کو ڈیلی مل سکے۔ تو انشاءاللہ اب آپ سب سے ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔